بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ کن لوگوں نے قربانی دی؟ واقعہ کربلا میں اہل بیت اطہار کے کون کون سے نفوس قدسیہ جنہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور ان کے نام کیا ہیں؟ مکمل تفصیل قرآن و حدیث کے ساتھ۔ واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا جس نے تاریخ انسانیت پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ واقعہ کب پیش آیا؟ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر 680 عیسوی کو عراق کے شہر کربلا کے میدان میں پیش آیا۔ پس منظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے تھے۔ یزید بن معاویہ نے جب خلافت پر زبردستی قبضہ کیا اور بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سفر کربلا جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر بلایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ بعد ازاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر راستے میں کربلا کے مقام پر یزیدی فوج نے روک لیا۔ میدان کربلا یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا، یہاں تک کہ بچے بھی پیاس سے تڑپنے لگے۔ امام حسین نے آخری وقت تک جنگ نہ کرنے کی کوشش کی مگر یزیدی لشکر نے ظلم کی انتہا کر دی۔ شہدائے کربلا میں 72 افراد نے جام شہادت نوش کیا جن میں نمایاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ الحمدللہ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم قربانی کا جس نے اسلام کو زندگی بخشی، اس نواسۂ رسول کا جس نے ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے شہادت کو گلے لگایا۔ یہ ہے واقعہ کربلا، تاریخ اسلام کا وہ دردناک باب جو قیامت تک مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صلح کر لی تاکہ امت میں خون ریزی نہ ہو، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مسلمانوں پر خلیفہ بنا دیا گیا۔ یزید شراب نوش، ظالم اور فسق و فجور میں ڈوبا ہوا شخص تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار۔ جب یزید پلید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی مگر وہاں بھی یزید کے کارندوں کی سازشیں بڑھ گئیں۔ اسی دوران عراق کے شہر کوفہ کے لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے کہ آئیے ہم آپ کی خلافت کو قبول کرتے ہیں اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ سفر کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکے۔ ابتدائی طور پر کوفیوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار استقبال کیا، لیکن جلد ہی یزید کا گورنر ابن زیاد کوفہ پہنچ گیا اور حالات بدل گئے۔ کوفیوں نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا
یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان اور کے 70 افراد قریب جان نثار 70 کے قریب جان نثاروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ کربلا کا میدان محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے مقام پر خیمہ زن ہوئے۔ یزیدی لشکر کی سربراہی عمر بن سعد کر رہا تھا، جس نے آپ کو بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کیا تو 7 محرم کو یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا۔ بچوں، خواتین اور بزرگوں کو 3 دن تک پانی نہیں ملا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، مگر یزید کے کارندے جنگ پر آمادہ تھے۔ روز عاشورہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن طلوع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آخری بار یزیدی لشکر کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ پھر وہ وقت آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاروں نے ایک ایک کر کے اپنی جان قربان کی۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی پانی کے لیے اٹھایا گیا، مگر حرملہ نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود میدان میں اترے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا۔ 72 زخم آپ کے جسم پر تھے۔ آخرکار شمر لعین نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 57 برس تھی۔ یزیدی لشکر نے خیمے لوٹے، خواتین کو قید کیا اور سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا۔ قرآن اور حدیث میں شہداء کا مقام: قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3775۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ظلم کے آگے سر جھکانا حرام ہے، حق پر قائم رہنا عین دین ہے، باطل کے خلاف قیام ہی اصل اسلام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے اسلام کو نئی زندگی دی۔ یہی قربانی ہے جس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ظالموں کے خلاف جرأت و استقامت کا درس دیا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے، آپ کا دوسرا نمبر ہے، آپ بھی شہید ہوئے۔ نمبر 3، حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بیٹے جنہیں حرملہ نے تیر مارا۔ نمبر 4، حضرت عباس بن علی حضرت امام حسین کے بھائی علمدار کربلا، آپ بھی شہید ہوئے۔ نمبر 5، حضرت قاسم بن حسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، آپ بھی واقعہ کربلا میں شہید ہوئے۔ نمبر 6، حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے۔ نمبر 7، جناب حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ نمبر 8، حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9، حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت و اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 6 ماہ کے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے اٹھایا تو حرملہ بن کاہل نے ان کے گلے پر 3 شاخہ تیر مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ ظلم قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ نماز شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے راضی ہوں اور تجھ پر بھروسہ ہے، میں تیری رضا پر
قربان ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کا اشارہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ ترجمہ سماعت کیجئے، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں۔ اہل بیت پر ظلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو جلا دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا گیا، جنہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید کے دربار میں وہ خطبہ دیا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ آپ نے فرمایا اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے کامیاب ہو گیا؟ ہرگز نہیں، اللہ گواہ ہے، تو ذلیل ہوا اور ہم سرخرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینہ۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3775۔ آج بھی اگر ہم اہل بیت کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ان کے پیغام کو اپنائیں اور معاشرہ ظلم سے پاک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں اظہار خیال کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔